دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات معرومین تمام علماء تمام شہداء اور اپنے تمام معرومین کو پڑھ کر اور استاد سید صدق جعفر کی روح کو پڑھ کر بخش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان 10واں دن گزر گیا اور آج 11 رمضان کی شب 10 دن پہلے گزر گئے۔ 3 سلاٹس ماہ رمضان کی ہیں، 1 سلاٹ گزر گئی ہے، 2 رہ گئی ہیں۔ اب اس 2 کے اندر جو ہے وہ ہم نے پہلے میں کیا کیا، تو کوشش کریں کہ آج کی رات تھوڑی اپنی ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ کیا ہم نے پلان بنائے تھے اور کتنا ہم نے ان پلاننگ پہ عمل کیا، اور اگر نہیں ہو پایا تو ہم آگے والے 10 دن میں اپنی سپیڈ تھوڑی سی تیز کریں اور اپنی پرائرٹیز جو ہے وہ چینج کریں اگر ہم محروم رہ گئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نہیں کر پائے، کیونکہ یہ اگلے 10 دن بھی گزر جائیں گے، شب قدر کی راتیں آ جائیں گی، شہادت کی شبیں آ جائیں گی، اور پھر لاسٹ 10 ڈیز تو بہت فاسٹ ہوتے ہیں، انسان اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو انشاءاللہ امید ہے خدا کی بارگاہ سے کہ خدا اپنی رحمتوں میں سے ہم پر اس مہینے میں رحمتیں نازل کرے۔ شب جمعہ بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے، شب دعا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ شب جمعہ زیادہ کوشش کرے اس نیت سے کہ خداوند متعال کے نزدیک جائے۔ عزیزان محترم، رسول خدا نے جہاں خطبہ دیا وہاں پر اس مہینے میں یہی کہا کہ انسان جو ہے وہ اپنے رفتار اور اعمال کے ذریعے سے جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ اس مہینے کے اندر انسان اپنے عمل سے استغفار کو ظہور دے سکتا ہے۔ استغفار جو ہے وہ صرف زبانی نہیں ہے، یعنی میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، یہ معافی اس کے عمل سے، اس کے پریکٹیکلی اس کے وجود سے ظاہر ہو کہ ہاں یہ استغفار اس نے کیا ہے۔ وہ یہ مہینہ ہمیں یہ اپورچونٹی دے رہا ہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ کر سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اگر توجہ دے، خطبے کے اندر روایات میں آتا ہے کہ انسان
کا عمل جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سے لون لیں اور اپنی کوئی چیز اس کو ڈپازٹ دے دیں۔ اب یہ جو ڈپازٹ آپ نے دیا ہے اس کو، یا سیکیورٹی دی ہے آپ نے اس کو، یہ سیکیورٹی ہے تو آپ کی، مگر آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے کب تک؟ جب تک آپ اس کو یہ لون واپس نہ کر دیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنا گھر یا اپنی کوئی زمین ہے، اس کو بینک کو سیکیورٹی دیتے ہیں اور بینک سے لون لیتے ہیں۔ اب یہ پراپرٹی ہے آپ کی، مگر آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو واپس چھڑوا نہ لیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ آپ لون دے دیں، پراپرٹی واپس آ جائے گی آپ کو۔ ہمارا عمل خدا کی بارگاہ میں بیسیکلی کیا ہے؟ سیکیور ہو رہا ہے۔ اب اگر اچھا عمل ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر غلط عمل چلا گیا تو اب یہ کیا ہے؟ اب یہ وہاں پر ہے اور یہی ہمارے ساتھ جائے گا۔ اگر ہم چاہتے اس غلط عمل کو ادھر سے چھڑوانا، ادھر سے ریلیف کرانا، تو پھر ہمیں ایسے عمل کرنے پڑیں گے کہ یہ ہمیں واپس مل جائے، ورنہ یہی عمل جو غلط ہے یہی ادھر ہے، کیونکہ کل النفس، جتنے بھی نفس ہیں وہ اپنے عمل کے جو ہیں وہ گرفتار ہے، یعنی جو اس کا عمل ہے وہی اس کا نفس ہے، اور جو اس کا پریکٹیکلی عمل ہے وہی اس کے نفس کے ساتھ جائے گا، وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ آپ عمل کو نفس سے دور نہیں کر سکتے، سول سے دور نہیں کر سکتے۔ تو اگر غلط عمل ہے تو یہ نفس کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کو چھڑوانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ استغفار۔ استغفار کریں گے تو یہ چھڑ جائے گا۔ خوب اب یہ کیسے ممکن ہے مولانا؟ ساری باتیں تو ہمیں آتی ہیں، ہم کریں گے۔ دیکھیں، آیت اللہ مصباح بتاتے ہیں کہ انسان کے جو فعل ہے، ایکٹ جو ہے، جو اس کو اختیار ہے کہ یہ اختیاراً، یعنی اس کو اللہ نے یہ آپشن دیا ہوا ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے، اس ایکٹ کو جو اختیاری ہے، جو انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنی خواہش سے کرتا ہے، اس کے دو فیکٹر ہوتے ہیں۔ ایک فیکٹر کیا ہے؟ فرسٹ فیکٹر کہ انسان کو اس کام کی پہچان ہونی چاہیے، یعنی شناخت ہونی چاہیے اس کو، یعنی اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہو کہ یہ ہے کیا۔ یعنی آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز کر رہے ہیں، تو آپ کو پتا ہو کہ یہ کیا ہے، اس کی شناخت ہو۔ خوب ایک تو شناخت ظاہری ہے، مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ تھرسٹ فیل کرتے ہیں، تو آپ کو پہچان ہے کہ یہ مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ آپ کو پیاس لگ رہی ہو، آپ پتے نہیں کھاتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیاس لگ رہی ہے، مجھے پانی پینا ہے۔ خوب یہ پہچان ہے آپ کو کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ اب یہ اس پہچان تک پھر آپ کا ایک اندر ایک انگیزہ پیدا ہوتا ہے۔ انگیزہ کیا ہے؟ کہ وہ چیز جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے، وہ چیز جو آپ کو پرووک کرتی ہے کہ آپ اس عمل کو انجام دیں۔ بچے کو بھوک لگتی ہے، بچے کو بھوک لگتی ہے، اب وہ شناخت نہیں ہے اس کو، لیکن اس کو بھوک ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اس کام تک پہنچنے کے لیے روتا ہے، گریہ کرتا ہے۔ چھوٹا بچہ بول نہیں سکتا، لیکن اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے، اب یہ بس، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کو کیا دینا ہے، لیکن وہ اپنے ایکٹ سے، اپنے عمل سے کیا دکھاتا ہے؟ اپنے انگیزے کا اظہار کرتا ہے۔ تو ماں کیا کرتی ہے؟ اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے۔ وہ یہی ہے کہ جب ہمیں کوئی شناخت ہوگی، پہچان ہوگی کسی عمل، کسی بھی چیز کی، اور پھر ہمارے اندر وہ ایک انگیزہ ہوگا، ایک چیز ہوگی، پاور ہوگی۔ اب موبائل جو ہے، اس سے اگر آپ کال کرنا چاہیں تو اس میں کیا چیز ہونی چاہیے؟ ایک تو موبائل میں چارج ہونا چاہیے، دوسرا موبائل میں کریڈٹ بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہیں کہ میں کال تو کرنا چاہ رہا ہوں مگر کریڈٹ ڈلوا ہی نہیں رہے آپ، تو آپ کریڈٹ ڈالیں گے تو یہ کال ہوگی۔ یعنی ایک تو آپ کو پتا ہو کہ میں نے کال کرنی کہاں سے، کیسے کرنی ہے، دوسرا اس کے اندر وہ چیز بھی ہو جو وہاں تک پہنچے۔ اب اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہے مولانا، یہ سب اچھا ہے، استغفار یوں ہے، یہ ہے، لیکن انگیزہ نہیں ہے، یا پھر ہمیں پہچان نہیں ہے،
ہم کیوں نہیں چھوڑتے، یا خدا نہ، میں آپ کو نہیں کہ اپنے آپ کو، کیوں ہم سے نہیں چھوٹتا برا کام، یہ کوئی غلط چیز خدا نہ خواستہ اگر میں کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اس کی پہچان نہیں ہے، مجھے اس کی شناخت نہیں ہے کہ یہ کام برا ہے۔ اس کی شناخت جب تک میں نہیں کروں، جب تک میں اس کو پہچانوں گا نہیں۔ فرینچ میں کیا بولیں گے شناخت کو آپ؟ اوڈیسانس، اوڈیسانس۔ تو آپ ہو سکتا ہے شناخت بول رہا ہوں، کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا تو ہاں، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ بہرحال وہ لفظ میں پوری کہانی سنا دی، بولے مولانا صاحب نے ساری رات کہانی سنائی، لیلا عورت تھی یا مجنوں مرد تھا یہی نہیں پتا، ساری رات سمجھ میں نہ آیا، پتہ چلا پوری کہانی سنا دی، بولے شناخت پتہ ہی نہیں تھی کیا تھی ہمیں، میری غلطی ہے، مجھے اس کو سرچ کر لینا چاہیے تھا، لیکن میں نہیں کر پایا۔ خوب یہ بہت ضروری ہے۔ اب جب میں کوئی عمل کر رہا ہوں، جب مجھے لگے کہ یہ کام ایسا ہے، کام تو اٹریکٹ کرتا ہے، اچھا ہو کہ برا ہو، دونوں چیزیں انسان کو کھینچتی ہیں۔ اب یہ اسے نہیں پتا ہوتا یہ اچھا برا ہے، یہ برا اچھا ہے، وہ ایک چیز کھینچ اس کو اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن اسلام بتاتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اٹریکٹ تو ساری چیزیں کرتی ہیں انسان کو، لیکن اسے شناخت ہو جائے یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ کام صحیح نہیں ہے، یا اس کا نتیجہ صحیح نہیں ہے۔ یہ چیز آپ کو کیا کرتی ہے؟ یہ آپ کو سٹاپ کر دے گی، یہ چیز آپ کے اندر ایک پاور ایکٹیویٹ کرے گی جو اس سے روک دے گی آپ کو۔ خوب یہ ہم تبھی کریں گے عزیزان محترم جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں اور ان چیزوں کو پہچانیں۔ یہ شناخت بہت ضروری ہے انسان کے پریکٹیکل عمل میں۔ مثال کے طور پر دعا پڑھنی ہے یا نماز پڑھنی ہے، لیکن مطلب ماہ رمضان کی دعا، کوئی بھی دعا، دعا افتتاح، دعا سحر، دعا ابو حمزہ، اب میں نہیں پڑھ رہا۔ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کیونکہ مجھے شناخت ہی نہیں ہے اس کی، مجھے اس کی پہچان نہیں ہے دعا کی۔ پہلے تو میں اس دعا کو پہچانوں، فائنڈ کروں یہ ہے کیا۔ اب جب یہ میں دیکھوں گا تو میرا اندر سے ایک چیز مجھے فورس کرے گی کہ یہ دعا پڑھو، کیونکہ میں پہچان نہیں رکھتا ان دعاؤں کی، میں اس کے میننگز کو نہیں دیکھتا، میں نے غور نہیں کیا، اس لیے میرا دل نہیں چاہتا۔ میں ویسے بیٹھا رہوں گا، باتیں کرتا رہوں گا، کچھ دیکھتا رہوں گا، مگر میں رات کو اپنا ٹائم سپیئر نہیں کروں گا۔ خوب یہ بہت دو فیکٹر آپ اپنی لائف میں عزیزان محترم، جب آپ کو کوئی بھی چیز کھینچ رہی ہو آپ فوراً اپنے اندر ایکٹیویٹ کریں، اس کی مجھے پہچان ہے، یہ کیا ہے، یہ دنیاوی چیز ہے یا آخرت کی چیز ہے، وہ میری اٹریکشن ہے یا نہیں ہے، مجھے کیوں کر رہی ہے۔ خود بخود آپ، اور انسان کا کمپیوٹر اتنا فاسٹ ہے کہ اس کو ملی سیکنڈز کے اندر یہ ڈیزولو کر لیتا ہے چیزوں کو۔ یہاں آپ کو نہیں لگے گا سوچوں، میں روڈ پہ کھڑا ہوں مولانا صاحب، میں روڈ کے درمیان میں کھڑا ہوں، بس آ رہی ہے، اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کام اچھا ہے کہ برا ہے، وہ بس چلی جائے گی آپ کے اوپر سے۔ خوب یہ اتنی دیر آدمی نہیں سوچتا، انسان بہت فاسٹ سوچتا ہے، اور جب یہ پریکٹس کرے گا تو خود بخود اس کو ایک ملکہ، جسے اخلاق میں کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی پاور اس کے پاس آ جائے گی کہ پھر اس کو کچھ کرنے کے لیے سوچنا نہیں پڑے گا، خود بخود چیز ڈیزولو کر لے گا۔ خوب یہ اگر آپ کسی چیز سے اپنے آپ کو بچائیں تو خود بخود انسان، مثال کے طور پر انسان نامحرم کو دیکھے، سامنے آئے اور انسان اپنے آپ کو بچائے اس سے، اپنے آنکھوں کو، اپنے ذہن کو، تو ایک ٹائم آتا ہے کہ یہ آٹومیٹکلی انسان آٹو پہ ہو جاتا ہے، پھر انسان جہاں بھی جاتا ہے خود بخود ایک اندر سے آٹومیشن شروع ہو جاتی ہے، انسان کو دھیان ہی نہیں دیتا، انسان توجہ ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پریکٹس کی ہے۔ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ۔ لیکن ہم کوشش تو کریں، قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ خود جب آپ کو کوشش کریں گے 5 آیتیں، 2 آیتیں، 4 آیتیں، 6 آیتیں، 10 آیتیں، اور ایک ٹائم آئے گا کہ آپ پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے۔ دعائے نتبہ فرائیڈے کو پڑھی جاتی ہے، کل کا دن، جمعے کا دن، ظہور کا دن۔ آپ پڑھ نہیں سکتے، 2 لائنیں پڑھیں، 3 لائنیں پڑھیں، 4 لائنیں پڑھیں، وہ بند کر دیں، کوئی نہیں، کوئی سختی نہیں ہے آپ کے اوپر، کوئی آپ کو ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا ہوا کہ پوری پڑھو، 4 لائنز ٹھیک ہے، مولا اتنی پڑھ سکتا ہوں، آپ کی محبت ہے لیکن میں اتنی پڑھ سکتا ہوں، پڑھ لی۔ جب آپ پریکٹس کریں گے تو
ایک دن آپ پوری دعا بھی پڑھ لیں گے، کیونکہ میں سٹارٹ نہیں لے رہا. کیوں نہیں لے رہا؟ کیونکہ میرے اندر اسپرٹ آن نہیں ہو رہا. آپ آن کریں اپنے اس فلیم کو. یہ کیسے ہوگا؟ یعنی یہ جو پاورز ہیں، تو دیکھیں یہ ایمان جس کو ہم بہت بولتے ہیں ایماندار، کہ ایمان ہے بیسیکلی. وہ ایمان ہے کیا؟ آئیں مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی مولا کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور مولا سے پوچھتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ 4 پلرز پہ ہے. 4 پلرز ہیں ایمان کے، جس کے اوپر جیسے مسجد ہے کس کے پلرز ہیں اس پہ کھڑی ہوئی ہے. ایمان کے 4 پلر ہیں امام فرماتے ہیں. خوب پہلی چیز جس کو ایمان مولا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس پر یہ قائم ہے وہ صبر ہے، پیشنس ہے. یعنی پیشنس جو ہے وہ ایمان کی پہلی پلر ہے. خوب ہم آئیں پریکٹیکلی اپنی زندگی میں دیکھیں یہ پیشنس کہاں ہے، پیشنس کہاں ہے ہماری زندگی، اور پیشنس کہاں کہاں ہوتا ہے. صبر روایات کی روشنی میں 3 ٹائپس کا صبر ہے. پہلا صبر کیا ہے؟ یہ جو آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں یہ بھی صبر ہی ہے ایک طرح کا، مطلب سمجھ میں نہیں بھی آ رہا کچھ کو، لیکن سن رہے ہیں بھائی صبر ہے کیا ہے. اور یہ خود ایک صبر ہے، یہ پریکٹس ہے. آپ پریکٹس کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا اجر دیں، ملے گا آپ کو، کیوں نہیں ملے گا. صلوات بھیجتے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد. خوب پہلا صبر جو ہے وہ عبادات میں صبر. مثلا آپ عبادت کر رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، انشاءاللہ کی عبادت ہے، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں. صبح سردی ہے یا مثلا نیند بہت آ رہی ہے مگر نماز پڑھنی ہے. اب آپ اس کے لیے اٹھتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ صبر کر رہے ہیں. خوب سختی ہے، ہارڈ ہے، مگر آپ روزہ ہے. ابھی تو خیر مشکل نہیں ہے لیکن سخت ہو روزہ کسی کے لیے. بچوں کے لیے جو بچے کم بلکہ بالغ ہو گئے ہیں، اور اب جو بالغ نہیں ہے اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے. یہ خیال رکھا کریں کہ زبردستی پریکٹس کرائیں، اگر رکھ سکتا ہے رکھوائیں، لیکن اس کے اوپر اتنا ظلم نہ کریں کہ جب اس کی روزے رکھنے کی عمر آ جائے تو وہ بھاگ جائے. بعض اوقات ہم یہی کرتے ہیں، اتنا شروع میں پریشر ڈالتے ہیں، بعد میں بھاگ جاتا ہے، بولتا ہے اب تو میری مرضی، پہلے آپ کی مرضی تھی اب میری مرضی. تو آپ اس کو بلڈ کریں کہ اس کو اگر بالغ نہیں ہے تو ہفتے میں 2-3 دن رکھوا لیں. اگر شوق سے رکھ رہا ہے، اس کی باڈی میں کوئی افیکٹ نہیں ہے تو چھپ چھپ کے کھا بھی لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کھانے دیں، کوئی نہیں. آپ پریٹینڈ کریں کہ آپ کو نہیں پتہ. جب ہمارے گناہوں کو خدا چھوڑ دیتا ہے تو پھر ہم کیوں ہیں چھوٹے سے بچے جس کے اوپر اگر واجب بھی نہیں ہوا اس کے اوپر ہم سختی کریں. نہیں عزیزان محترم، ہم بھی درگزر زندگی میں کیا کریں. ہم کسی کی چیزوں کو چھپائیں گے تو خدا ہمارے بھی عیبوں کو چھپائے گا. خوب صبر کریں. صبر عبادت میں صبر ہے. دوسرا صبر کہاں ہے؟ معصیت میں، گناہ میں صبر. یعنی گناہ ریڈی ہے، سامنے ہے، آپ کے سامنے کسی نے بات کی، آپ بھی اس کی غیبت کر سکتے تھے تیسرے آدمی کی، لیکن آپ نے صبر کیا. آپ نے بولا نہیں غیبت ہو جائے گی، چھوڑو رہنے دو. آپ کے پاس بھی تھا لیکن آپ، یا کسی نے آپ کے ساتھ غلط زبان میں، آپ بھی غلط بات سے جواب دے سکتے تھے اور آپ نے کیا بولا؟ نہیں یار صبر. یعنی گناہ پر، معصیت پر صبر کرنا is one kind of a patience. یہ بھی پیشنس. تیسری پیشنس مصیبت پہ صبر کرنا. مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، یعنی کسی کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی لاسٹ ہو گیا، کہیں نقصان ہو گیا، اب آپ صبر کر رہے ہیں، پیشنس ہے. اب یہ 3 kinds of پیشنس ہے. یہ پیشنس کی کائنڈ ہے. خوب اب امام فرماتے ہیں کہ جو خود صبر ہے، پیشنس ہے، اس کے بھی 4 پلر ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں اسے کہتے ہیں انسان کامل، جو چیزوں کو بائرفیکیٹ کرتا ہے، کھولتا ہے. یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ اہل بیت کا کام تھا اور علماء کا کام تھا. میں تو ٹرانسلیشن کرتا ہوں، واللہ میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں. آپ خوش نہ ہو کہ میں کوئی بہت بڑا عالم ہے، طالب علم ہوں، میں سب ٹرانسلیشن کرتا ہوں آپ کی خدمت میں آ کر. میرا کچھ بھی نہیں ہوتا،
میں آغا مصباح کی، آغا پنایان کی، آغا تحریری کی، ڈاکٹر رفیع کی، جتنے بھی بڑے استاد ہیں میں سب کی چیزوں کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کی خدمت میں دیتا ہوں. یہ ان کا کام ہے، انہوں نے کیا، ہم سے نہیں ہوتا یہ کام. امام فرماتے ہیں کہ صبر کے 4 پلرز ہیں، ایمان کے 1 پلر صبر ہے. اب صبر کے بھی نیچے 4 پلر ہیں، یعنی اس کے اوپر صبر قائم ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ شوق. شوق کیا کہیں گے؟ کسی چیز کا اٹریکشن. ہاں اب اتنی اچھی تو میری فرینچ ہے نہیں پروننسیشن کروں. یعنی شوق یعنی محبت، یعنی عشق، یعنی کسی چیز کا آپ چاہتے ہیں کسی چیز کو. شوق پہلی چیز ہے. وہ انگلش والا شوق نہیں ہے، شوق لگ گیا ایک دم، وہ نہیں ہے. یہ شوق اردو والا شوق ہے، اشتیاق سے ہے، عشق سے ہے. عشق ہے، محبت ہے. شوق کس کا؟ دیکھیں انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یا اس کو فائدہ ہوتا ہے یا اس کو نقصان ہوتا ہے. تو وہ اسی چیز کو دیکھ کے کرتا ہے. خوب یہ فائدہ، اس کو منفعت جو فائدہ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی شوق اگر ہے، عشق ہے، محبت ہے، تو یہ کیا کرتی ہے؟ یہ انسان کے اندر ایک چیز کو عمل دینے میں اس کو ہیلپ کرتی ہے. مثال کے طور پر جب آپ کو کوئی چیز آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں جو یہ صبر کر رہا ہوں، جو مجھے اس سے شوق ملے گا، وہ مجھے جو مل رہا ہے وہ مجھے بہت کچھ ہے. یہ چیز ہے. مثال کے ہمارے استاد نقویان واقعہ بیان کرتے ہیں عشق سے کہ اعتکاف کی مثال دے رہے تھے. ان سے پوچھا رجب میں اعتکاف ہوتا ہے، ٹی وی کا پروگرام کر رہے تھے وہ، تو اس میں انہوں نے سوال کیا ہوسٹ نے ان سے کہ یہ اتنے لوگ رجب کے اعتکاف میں جانا چاہتے ہیں، مسجد بھر گئی ہے، جگہ نہیں ہے، کہہ رہے ہیں ہمیں اندر آنے دیں، ہمیں بیٹھنے دیں، ہم بیٹھ جائیں گے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑی ایگزامپل دی. ایگزامپل سے کہا کہ ایک بیٹی ماں کے ساتھ روٹی لینے گئی تو روٹی لے کے گھر آئی اور بریڈ. تو تھوڑی دیر میں ماں کو دوبارہ کہہ دیے میں دوبارہ روٹی لے آؤں. اس نے کہا ابھی تو لائے تھے. کہا وہ ٹھنڈی ہو گئی. اچھا لے آؤں. دوبارہ لینے گئی، دوبارہ بریڈ لے کر آئی. تھوڑی دیر میں پھر بولا میں پھر لے آؤں. اس نے کہا پھر کیا؟ کہتا وہ خراب ہو گئی. اب وہ روٹی لینے بار بار جا رہی ہے. تو استاد نقویان کہتے ہیں اصل میں اسے بریڈ نہیں چاہیے، روٹی نہیں چاہیے. وہ فارسی میں کہا، بہت خوبصورت جملہ تھا، میں ٹرانسلیٹ کر دوں گا. کہا وہ دختر یعنی وہ لڑکی عاشق پسر نانوائی شدے، یعنی وہ لڑکی اس روٹی والے کے بیٹے کی عشق میں گرفتار ہو گئی ہے. روٹی نہیں ہے، وہ بار بار اس کو وہ چاہیے. کہا یہ جو مسجد میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں اصل میں یہ عاشق ہو گئے ہیں پروردگار کے. یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں ہمیں جگہ دے دو، ہمیں بیٹھ دو، یہ شوق. جب یہ عشق ہو تو صبر ہے، عبادت میں بھی گناہ بھی چھوٹے گا اور مشکل میں بھی. یہ شوق کریٹ کرنا ہے. کس کی طرف ہے یہ سب؟ کس کے لیے ہے؟ کون ریوارڈ دے گا صبر کا؟ میں دوں گا؟ آپ دیں گے؟ نہیں، اس نے دینا ہے. تو اس سے عشق کریں، اس سے جڑیں، پھر ہم اس کی بارگاہ میں جائیں. خوب انسان جب اس کی بارگاہ کی طرف جاتا ہے وہ پھر عجیب عشق ہو جاتا ہے. پھر آدمی ایک جملوں سے چینج ہو جاتا ہے، ایک لفظ سے چینج ہو جاتا ہے. آدمی ساری زندگی سوچتا ہے ہم نے اتنی کتابیں پڑھ لی، ہم نے اتنا کچھ کر لیا. اس نے شاید ایک لفظ سنا، وہ عاشق ہو گیا، وہ اسی ایک جملے کے عشق میں گرفتار ہے. ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں عزیزان محترم، میں کس چیز سے عشق کرتا ہوں تو میں اپنے اس عشق کو ڈائیورٹ کروں اس عشق حقیقی کی طرف. یعنی انسان بعض اوقات خود میں اپنی اولاد سے عشق محبت کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ پروردگار تیری وجہ سے، تو نے دیا ہے. اپنے اس محبت کو اوپر لے کے جائے. وہ یہ نہ بولے مرد کہ مجھے سب سے محبت ہے اور
آپ کی زوجہ بولیں کہ بس سب سے محبت نہیں کریں، آپ مجھ سے محبت کریں خالی، بولے نہیں یہ سب خدا کی مخلوق ہے، میں اس لیے سب سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ مرد کے پاس بہانے بھی بڑے ہوتے ہیں، تو یہ نہ ہو ورنہ کل سے جو ہے وہ آپ کی محبتوں کا جواب گھر میں کسی اور طریقے سے ملے گا۔ تو آپ بہتر ہے جہاں اصل محبت ہے آپ اپنی ڈائمنشن اور اٹریکشن کو اسی طرف قائم رکھیں۔ عزیزان محترم، جو انسان حقیقی رشتوں سے محبت بناتا ہے وہ کھوکھلے رشتوں سے نہیں بنتی ہے۔ جب اسلام اگر کسی رشتے کو حقیقی دے رہا ہے، یہ رشتے آپ کو پروردگار کی طرف لے کے جانے کے لیے ہیں، یہ رشتے آپ کو اللہ سے دور کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے انسان یعنی واقعاً جو مومن کی روایات میں، مومن اپنے گھر میں جب کھانا یا کچھ کرتا ہے تو اپنے گھر والوں کی بھوک کے حساب سے کرتا ہے، منافق اپنے حساب سے گھر والوں کو کھانا دیتا ہے۔ لیکن روایات میں کہ اگر گھر والے دین یا اسلام کے خلاف جا رہے ہوں تو آپ پھر وہاں ان کو سمجھائیں، نہ کہ سختیاں دوسری طریقے سے بولیں، وہ خدا کی بارگاہ میں خدا کو پسند نہیں ہے، اس لیے ہمیں بھی یہ پسند نہیں ہے۔ خوب یہ پہلی چیز ہے، پہلا پلر ہے۔ دوسرا اس کا بالکل اپوزٹ ہے اس شوق کا، اور وہ اس کی بالکل اپوزٹ، اور وہ کیا ہے؟ وہ خدا سے ڈرنا، خدا سے پرہیزگاری، کہ جہاں انسان کو شوق، محبت، اٹریکشن ہے، وہاں پر دوسری چیزوں سے اسی کی خاطر ریپلشن ہے، بالکل اس کے اپوزٹ۔ جب آپ ادھر اٹریکٹ ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے دوسری طرف سے دور ہو رہے ہیں، گناہ سے دور ہو رہے ہیں، برائیوں سے دور ہو رہے ہیں، یہ بالکل اپوزٹ ہے۔ یہ دو پلرز ہیں، یہ دو پلر ہونے۔ تیسرا پلر زہد ہے، یعنی زہد یعنی دنیا کو ترک کر دینا۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں شاید اس کی ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ زہد کی تعریف آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دو، نہ، دنیا ہو، دل دنیا میں نہ ہو۔ استاد ایک واقعہ بتا رہے تھے، ایک عالم دین بتا رہے تھے، بعد میں پتہ چلا ان کا اپنا ہی واقعہ تھا، وہ انہوں نے بولا ایسے، وہ کہنے لگے کہ پتہ چلے کسی شخص کی گاڑی چوری ہو گئی، تو انہوں نے کہا تھا کیا ہوا؟ لوہا ہی تو تھا، چند دن میرے استعمال میں تھا، اب کوئی اور استعمال کر لے گا، یعنی کیا؟ اب دل نہیں تھا۔ یا بعض اوقات 5-10 یورو کا نوٹ کھو جائے، رات کو نیند نہیں آتی، کہاں رکھا تھا، کدھر گر گیا، کہاں گیا۔ انسان اتنا اٹیچ جب ہو جائے تو یہی ہوتا ہے، پھر ایک چیز، 1 یورو کا سکہ بھی کھو جائے تو پریشان ہو جائے گا، کہاں رکھا تھا، گاڑی میں رکھا تھا، کہاں رکھا تھا، گر گیا، کھو گیا۔ کیوں؟ اٹریکشن ہے۔ دل متاع دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، باہر نہیں نکل رہا، ایک چیز دیکھی دل پہ لگ گئی، اب ہٹ ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ دل دنیا میں ہے۔ اگر دل آخرت میں ہوتا بڑی جلدی سے اندر کا ربڑ باہر نکلتا اور ڈیلیٹ کر دیتا اس کو۔ یہ پاور ہے، انسان کے پاس پاور ہے، کیوں؟ کیونکہ دل دنیا میں نہیں ہے۔ عزیزان، زہد کی تعریف یہی ہے۔ زہد کی تعریف یہ نہیں آپ ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں، ٹوپیاں پہن لیں، آنکھیں نیچے کر لیں، پھر ٹکرا بھی رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہ، آپ سوسائٹی میں رہیں بٹ آپ کا دل کہیں اور رہے۔ کوئی دیکھے تو یہ کہے کہ ہاں یہ عاشق لگتا ہے، لیکن اس کا عشق کسی اور چیز سے ہے۔ عزیزان، تو آیت اللہ ملا حسین کلی ہمدانی کا واقعہ ہے کہ آپ کی صلوات شب جمعہ ان کی درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ملا حسین کلی ہمدانی جو کہ احمد کربلائی کے بھی استاد تھے اور آیت اللہ قاضی طباطبائی کے وہ استاد تھے، عارف تھے بہت بڑے۔ اس زمانے میں شخص تھا نجف میں اور اس سے سب بھاگتے تھے، خوب بدماش ٹائپ کا تھا، تو لوگ بھاگتے تھے، تو اس کا نام بھی عبد فرار تھا، یعنی عبد فرار، فرار جو دیکھتا تھا فرار کرتا تھا۔ خوب ایک دن مولا کے حرم میں نجف میں یہ ان کے سامنے آ گیا، تو اس سے کہا، اور اس نے کہا کہ آپ کو نہیں پتہ میرا نام کیا ہے؟ آپ بھاگ نہیں رہے، ہٹ ہی نہیں رہے، کھڑے رہے ہو، کہ آپ کو نہیں پتہ میرا نام کیا ہے؟ کہا کیا نام ہے؟ کہا عبد فرار۔ کہا تمہارا فرار کس سے ہے؟ اللہ سے ہے یا اس کے رسول سے ہے؟ کس سے فرار کر رہے ہو؟ بس یہ جملہ بولنا تھا، وہ پلٹ گیا، وہ گھر چلا گیا۔ دوسرے دن جب درس سٹارٹ ہوا،
تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ایک ولی خدا کا انتقال ہو گیا، چلو اس کا جنازہ پڑھانا ہے۔ اب یہ سمجھے پتہ نہیں کس کا، جب یہ پہنچے تو یہ عبد فرار کے باہر کھڑے، کہنے لگے اس کا، یہ تو ایسا تھا ویسا تھا۔ اس کی زوجہ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا رات کو جب سے گھر آیا تھا ایک کمرے میں ساری رات بیٹھ کر یہی کہتا رہا، یہ فرار اللہ سے ہے یا اس کے رسول سے ہے، اور یہی کہتے کہتے وہ دنیا سے چلا گیا۔ یعنی ایک جملہ پلٹا سکتا ہے انسان کو۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے اندر دیکھے کہ وہ چیزوں میں جب اٹریکٹ ہو رہا ہے تو یہ دنیا کے لیے ہے یا خدا کے لیے ہے۔ آپشن نہیں ہے، سی آپشن نہیں ہے ہمارا، اے یا بی اونلی نہیں، ادھر بھی ہو اور ادھر بھی ہو۔ یعنی ایسا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، کچھ دین بھی چلتا رہے اور تھوڑا مولانا دنیا بھی تھوڑی چلتی رہے، کیا مسئلہ ہے، اتنی ٹینشن ڈالیں گے تو دنیا بنی ہی دین کے لیے ہے۔ دنیا جب خدا نے بنائی، جب پہلے شخص کو بھیجا تو نبی بھیجا، یعنی اپنا پوری شریعت کے سے ساتھ بھیجا۔ ایسا نہیں بھیجا کہ پہلے لوگ رہتے تھے اور پھر ان کے لیے، نہیں، پہلا شخص ہی خدا کا نمائندہ ہے دنیا میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا بہتر جانتا ہے دنیا، لیکن آج ہم شاید زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ دنیا الگ ہے، دین الگ ہے۔ عزیزان محترم، تیسری اور آخری چیز جو ہے وہ تراقب ہے، جو چوتھا پلر ہے اس کا، صبر کا۔ وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی قیامت کی اور آنے والے کام کی طرف امید رکھنا، ایک ہوپ رکھنا۔ یہ ہوگی تو یہ سب سے زیادہ بیسٹ کہاں ہوتی ہے؟ جب انسان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس کو یہ امید ہو کہ یہ سب ختم ہو جائے گا، اس کو یہ امید ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ ملنے والا ہے۔ تو ہم بعض اوقات دنیا میں بہت پریشان ہیں، بیماری کی وجہ سے، چیزوں کی وجہ سے۔ ہم کوشش کریں، دعا کریں، دوا کریں، سب کریں، لیکن ایک امید رکھیں کہ ان مشکلات جو ہم برداشت کر رہے ہیں، اس کے اگینسٹ ہمیں اس دنیا میں کچھ ملے گا، اور یہی ملے گا۔ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان کے اندر ہمارے پاس ہر طرح کا پیشنس ہے، عبادت میں بھی صبر ہے، چیزوں میں بھی صبر ہے۔ ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں کہ رسول خدا سے حدیث ہے کہ جب ایک شخص جنت میں جائے گا تو وہ پوچھے گا جنت میں جا کے کہ میرا باپ کہاں ہے، میری وائف کہاں ہے، میرے بچے کہاں ہیں؟ تو انہیں کہا گا کہ ان کا جو عمل تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ جنت میں جاتے۔ تو وہاں وہ شخص کہے گا کہ نہیں، میں اپنے عمل سے ان کے لیے چاہتا ہوں۔ تو پروردگار اس کے عمل کی وجہ سے اس کے رشتہ داروں کو جنت میں ڈال دے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ خوب، یہ ایک اچھی ہوپ ہے کہ انسان اپنا عمل اس مقام پر لے کے جائے کہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے فیملی کو بھی جنت میں لے کے جائے۔ عزیزان محترم، ابھی ہو سکتا ہے خواتین میں سے آواز آئیں کہ بڑی مشکل سے انہیں دنیا میں برداشت کر رہے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں جنت میں بھی یہی ہوں گے، تو پھر فائدہ ہے جی جنت کا لانا تو نہیں۔ دیکھیں عزیزان محترم، نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہوں گے اور نیک مردوں کے لیے نیک خواتین ہوں گی، قرآن خود کہتا ہے یہ ساری چیزیں۔ تو انشاءاللہ ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی نیک رہیں اور دنیا میں بھی اپنے گھر کو جنت بنا کے رکھیں، اور آخرت میں بھی جنت میں اپنی بیگم ہی کا انتظار کریں، حوروں کا انتظار نہ کریں۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تو آبا بولیں گے یار اس مولانا کو نہیں بلانا، یہ تو جنت کا پیکیج بھی ہمارا خراب کرا دیا ہے انہوں نے۔ عزیزان محترم، اصل جنت دنیا ہے، اگر آپ اپنے گھر کو اچھا کر لیں یہی جنت ہے۔ ہم اسی کو جنت بنائیں، یعنی انسان کا گھر ایسا ہو، واقعاً انسان گھر جائے۔ دیکھیں، گھر در و دیوار سے نہیں بنتے، آپ خوبصورت در و دیوار بنا لیں، چیزیں سجا لیں،
گھر اس سے نہیں بنتا، گھر لوگوں سے بنتا ہے. چاہے گھر چھوٹا ہو، لوگوں کی محبتیں گھروں کو اجاگر کرتی ہیں. خوب کتنا چھوٹا گھر تھا کوچہ بنی ہاشم کا مدینہ میں، کتنا چھوٹا گھر تھا، مگر اس گھر نے دنیا کو کیا دیا. ایک علی ابن ابی طالب، ایک حسن، ایک حسین، ایک زینب، خود فاطمہ کا گھر تھا. یعنی یہ گھر ہوتا ہے کہ ایسا گھر ہو کہ زمین سے افلاک تک کی چیزیں پہنچ جائیں. ہم بھی اپنے گھروں کو ایسے کریں. عزیزان محترم، ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور بہرحال روزے شب جمعہ ہے، شب مغفرت بھی ہے اور شب دعا ہے. کوشش کریں آج کی رات جو ہے وہ ضائع نہ ہو. انشاءاللہ کہ ضائع نہیں کرتے ہوں گے، ہم سب لوگ مل کے کوئی نہ کوئی علمی، کوئی نہ کوئی عملی بات کرتے ہوں گے. ایک روایت آخری آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور التماس دعا. رسول مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد رضی اللہ. امام نے حدیث جو ہے وہ رسول خدا سے بیان کی ہے اور کہ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں آیا اور اس نے رسول خدا سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے محبت کرے، مخلوق لوگ بھی مجھ سے محبت کرے اور خدا میرے مال کو یعنی میرے رزق کو، میرے بزنس کو بڑھائے اور میرا بدن، میری باڈی سالم ہو، بیماری نہ ہو مجھے کوئی بھی، اور میری جو عمر ہے، میری جو ایج ہے وہ لمبی ہو، اور قیامت میں رسول خدا آپ کے ساتھ محشور ہوں. کتنا عقل مند آدمی تھا. آپ سوچیں اس نے کیا مانگ رہا ہے کہ مجھے بتائیں میں کروں کیا. یعنی ایک تو ڈیمانڈ ایسی کی ہے، اب آگے بھی ظاہر ہے رسول سے پوچھی ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ دیکھیں 6 چیزیں پوچھی اس نے. اب 6 چیزیں، پہلی چیز کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے پریکٹیکل ہے. میں کوشش کرتا ہوں وہ حدیث بیان کروں جو ہم عمل کر سکیں، ایسی بیان نہ کروں جس بولے مولانا ہم نے کیا عمل کرنا ہے اس کے بعد. یعنی پریکٹیکل ہیں، ایسا نہیں ہے پریکٹیکل. پہلی چیز، رسول خدا مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے. رسول خدا نے اس کا جواب دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے محبت کرے تو پھر تم خدا سے ڈرو، پرہیز کرو. یعنی خدا دیکھ رہا ہے. مثال کے طور پر اب پھر آپ بولیں گے بار بار، اگر آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہے تو آپ ڈرتے بھی تو ہوں گے بیوی سے. نہیں ڈرتے؟ بولا نہیں مولانا میں ڈرتا نہیں. چلیں آپ بیوی کو چھوڑ دیں. آپ اپنے آفس میں جاب کرتے ہیں، آپ ہو سکتا ہے سب آرڈینیٹ ہوں، آپ اپنے باس سے نہ کہ وہ والا ڈر کام کا کہ میں کام صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. یا انسان بعض اوقات کہیں ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی غلط کوئی چیز ہو، لیکن کوئی بچہ ہو وہاں تو انسان کیا کرتا ہے؟ بچے سے ڈرتا ہے کہ بچہ دیکھ لے گا. لیکن انسان خلوت میں خدا تو دیکھ رہا ہے اسے. انسان ایک چھوٹے بچے سے ڈر کر کوئی غلط کام نہیں کرتا، تو کیا خدا سے اتنا بھی نہیں ڈرتا انسان؟ خوب یہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ جب آپ اس سے کیئر کریں گے، اس کی چیزیں اس کے لیے کریں گے تو وہ کیا کرے گا؟ آپ سے محبت کرے گا نا. نیچرل ہے. جب آپ کسی کو بولیں گے میں آپ کی خاطر یہ کام نہیں کر رہا کیونکہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، آپ ایسا کام کرتے ہیں. وہ تو خدا ہے. جب آپ اس کی خاطر چیزیں چھوڑیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ بولے گا نہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں. پہلی چیز کہ اگر میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے محبت کرے تو میں خدا سے ڈروں اور اس کی خاطر پرہیز کروں. دوسری چیز اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں. تو رسول خدا نے بولا اگر چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کریں تو تم لوگوں کے ساتھ اچھا کام کرو، نیکی کرو، گڈ ڈیڈس، لیکن بغیر کسی فائدے کے. یہ ابھی ہمارا تو ہی نہیں، میں اس کا کام کر رہا ہوں کیونکہ بھائی اس سے مجھے کام لینا ہے.
یہ اس کو اچھا کام کر لو کیونکہ نہیں اس کا میرا نہیں ٹھیک ہے، آپ کے دنیا میں ریلیشن ہو لیکن نیکی کرنی ہے کہ لوگ پھر آپ سے محبت نہیں کریں گے. لوگ کیا بولیں گے؟ اب اس کو کام ہوتا ہے تو یہ آتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ بھی بولیں گے ارے بھائی ابھی کام ہے تو آگے پیچھے گھوم رہا ہے، کام نہیں ہوتا تو پوچھتا ہی نہیں ہے. ایسا نہ ہو. جب آپ بغیر کسی منافع کے کسی کی ہیلپ کریں گے یا نیکی کریں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ آپ سے محبت کریں گے. کہا یہ خلوص سے کام. تیسری چیز کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا رزق جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو تو کیا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ جو واجب چیزیں یعنی زکوٰۃ ہے یا جو بھی واجبات ہیں، مالی واجبات، خمس ہے، حدیث میں زکوٰۃ ہے خالی، لیکن ظاہر ہے تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی حقوق واجبات ہیں وہ ادا کرو. چاہتے ہو کہ خدا تمہارا رزق اضافہ کرے تو اضافہ تو بڑا، یہ تو ڈیل ہے اللہ کے ساتھ. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے رزق میں اضافہ ہو، اب جو آپ کے اوپر واجبات بنتے ہیں، ڈیوز بنتے ہیں اللہ کی طرف سے، آپ ان کو دیتے رہے. میں ایسے جوانوں کو جانتا ہوں جو اپنی پہلی سیلریوں سے خمس دیتے تھے اور آج الحمدللہ وہ لاکھوں میں خمس دے رہے ہیں، ملینز میں خمس دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ 100-200 جو نکالتا ہے، جس کو عادت ہو جائے وہ لاکھوں بھی نکالتا ہے. لیکن 100-200 نہ نکلے تو پھر کل کو 1,00,000 یورو میں سے 20,000 یورو خمس، بڑا مسئلہ ہو جائے گا مولانا. کچھ ایسا کر لینا یہ واپس ادھر ہی آ جائے، ادھر ہی آ جائے، ہم بھی چکر میں لگے رہتے ہیں کہیں گھوم جائے. نہیں، عادت تو ڈالیں آپ. وہ امام کا حق ہے، مال امام ہے، سہم سادات ہے، دینا پڑے گا آپ کو. اب چاہے آپ سارا مجھے ہی دے دیں وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کو دینا تو دینا پڑے گا. عزیزان محترم، بھاگ نہیں ہے، بھاگے نہیں، یہ میرا حصہ ہی نہیں ہے، یہ کسی اور کا مال ہے، یہ ہم اس کو دیں. زکوٰۃ نکلتی ہے، فطرہ سے عید آئے گی تو زکوٰۃ جو فطرے کی ہے یہ واجب زکوٰۃ میں سے ہے. خوب ہم دیں، بھاگے نہیں. تو خدا کیا کرتا ہے؟ رزق میں اضافہ کرتا ہے. اور ویسے ایک اور حدیث بھی ہے بریکٹ میں کہ جس کا کام بزنس تنگ ہو، مشکل ہو، اسے چاہیے کہ صدقہ دے کے رزق کھولے. رسول خدا کی حدیث ہے، صدقہ دو اور رزق کو اوپن کرو اپنے. تو یعنی دے کر خدا کی بارگاہ میں لو، یہ تو نیچرل ہے اللہ کی بات. وہ جو پھر اس نے بولا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ بدن میرا سالم رہے، تو اس کے لیے کیا کروں؟ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ صدقہ دو. جو صدقہ انسان دیتا ہے اپنی صحت سے بدن سالم، تو ڈیلی انسان آدمی صدقہ دے، چاہے وہ ایک کوائن کیوں نہ ہو، نکالے اپنا. یہ انسان کے بدن کو سالم رکھتا ہے. اور چھٹی اور آخری چیز جو اس نے کہی، اور بس یہیں تک میں لانا چاہتا تھا اس حدیث کے ذریعے آپ کو، کہ میں چاہتا ہوں رسول خدا قیامت میں آپ کے ساتھ اٹھوں، محشور ہوں، کیا کروں؟ تو رسول خدا نے فرمایا اپنے سجدوں کو طولانی کرو، لمبے سجدے کرو، چاہے نماز میں ہو چاہے نماز کے علاوہ ہو، طولانی کرو. عزیزان، ماہ رمضان آپشن، آپ رات کو اٹھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تھوڑا سجدہ لمبا کر لیں، شکراً 100 دفعہ شکراً کہہ لیں، 100 دفعہ جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں الف کہہ دیں، الحمدللہ کہہ دیں، سجدے میں دعا مانگ لیں، سجدے میں گریہ کر لیں. یہ خدا کو عبادت کے جز میں سب سے زیادہ پسند ہی سجدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. اور جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو آپ اپنے سجدوں کو طولانی کریں گے انسان. خوب یہ ماہ رمضان میں آپشن ہے ہمارے پاس اپرچونٹی ہے. اس کو ہم عزیزان محترم ضائع نہ کریں. اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما. جو مقروض ہیں اب پروردگار غیب سے ان کے قرضوں کو عطا فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. مسلمان جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو بھی مشکلات کے اندر ہیں عمروں میں مومنین ہیں، اس کے علاوہ بھی جو مسلمان ہیں، ماہ رمضان ہے، اس مہینے کی برکتوں کے رحمتوں کے صدقے میں پروردگار ان پر آسانیاں نازل فرما. پروردگار
جہاں بھی شیان قرار مجلس ماتم عزاداری ہو رہی ہے پروردگار ان سب جگہوں کی جو ہے وہ حفاظت فرما اور ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ شب جمعہ ہے پروردگار، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو اہل بیت کے نور سے منور فرما پروردگار، ان کی آخرت بھی اہل بیت کے ساتھ محشور فرما پروردگار، ہم سب کو حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔